کراچی میں گلستان جوہر، گلشن اقبال اور صفورہ گوٹ جرائم پیشہ افراد کے لیے جنت قرار۔ پولیس نے تینوں ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کر کے پیٹرولنگ بڑھا دی۔ ایس ایس پی ایسٹ نے نئی حکمت عملی کے بعد وارداتوں میں کمی کا دعویٰ کر دیا۔ ترکیے سے اٹلی جانے والی تارکین وطن کی کشتی کو ساحل کے قریب المناک حادثہ، کئی پاکستانیوں سمیت 59 افراد ہلاک ہو گئے۔ کلابریہ کے قریب حادثے میں کتنے پاکستانی جاں بحق ہوئے، پاکستانی سفارت خانہ تصدیق میں مصروف۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 7 میں فائرنگ سے اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار جاں بحق، مقتول خالد رضا کو سر میں گولی ماری گئی۔ قائد آباد میں مرغی خانہ پل کے قریب ایک شخص کا قتل۔ سپریم کورٹ میں الیکشن از خود نوٹس کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ پی ڈی ایم اور کئی وکلا تنظیموں کی 2 ججز پر اعتراض اور فل کورٹ بنانے کی درخواست پر کارروائی کا امکان۔ ججز کی تصحیح کے سوال پر چیف جسٹس نے واضح کر دیا تھا، آئین پاکستان نے عدالت کے دروازے پر دستک دی ہے، پہلے الیکشن کا معاملہ دیکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری عدلیہ سمیت ہر ادارے کو جواب دہ بنانے کے خواہش مند، کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے۔ نیب قانون میں ترمیم خود پارلیمان میں لے جانے کا اعلان۔ کراچی میں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب میں مبینہ دوغلا نظام قبول کرنے سے انکار۔ عمران خان کو پھر لاڈلا قرار دے دیا، سیاست، عدالت اور اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم پیدا کرنے کا الزام۔ عمران خان کل اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ فواد چودھری کی ڈان نیوز سے تصدیق۔ حکومت کو پی ٹی آئی چیئرمین کو نااہل کرنے کا چیلنج۔ تحریک انصاف کے MNAs کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج شرکت کا بھی فیصلہ۔ روکے جانے پر اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا 5واں روز۔ گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے 70 عہدیداروں اور کارکنان نے گرفتاری دی۔ قیدیوں کی گاڑی میں سوار 10 خواتین کو پولیس نے اتار دیا۔ نارووال میں صرف 2 گرفتاریاں۔ سیالکوٹ میں حکومت مخالف نعرے بازی پر 100 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج، 3 گرفتار۔ گوجرانوالہ میں یاسمین راشد کی قیادت میں ریلی۔ رانا ثناء اللہ نے جیل بھرو تحریک کو ڈوب مرو تحریک کا نام دے دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا عمران خان پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام۔ منڈیلا بن کر جیل جانے والے رونڈیلا بن کر رونا شروع کر دیتے ہیں، عاظمہ بخاری کا طنز۔ راجن پور کے حلقے NA 193 میں ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کو برتری۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق محسن لغاری کو 237 میں سے 235 پولنگ اسٹیشنز پر 89,000 سے زائد ووٹ مل گئے۔ مخالف نون لیگی امیدوار عمار غازی 54,700 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ پی پی کے اختر گورچانی 19,756 سے زائد ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر موجود۔ عمران خان نے کرپشن کے ملزمان کو دائیں بائیں بٹھا کر نیوز کانفرنس کر دی۔ لیگی رہنما عطاءاللہ تارڑ نے جاوید علی کے الزامات رد کر دیے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے کرپشن اور کک بیکس کے الزامات انتقامی کارروائی قرار دے دیے۔ ملک سے نہ بھاگنے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئین کا دفاع شہریوں کی بجائے ارکان اسمبلی اور عدلیہ کی ذمہ داری قرار دے دی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مقننہ کو جان بوجھ کر کمزور کرنے کا دعویٰ۔ کہا 2010 سے پہلے آرٹیکل 62 اور 63 کا زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ دہشت گردوں کا بلوچستان کے امن پر پھر وار۔ بارکھان کے رکھنی بازار میں حجام کی دکان کے سامنے دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 16 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ شدید زخمی ڈیرہ غازی اسپتال منتقل۔ لکی مروت میں IED حملے میں SHO سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے، ایک اہلکار کی حالت نازک۔ بنو میں بھی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ کراچی میں 3 روز کے دوران دوسرا اجرتی قاتل گرفتار۔ ملزم موسیٰ نے 6 لاکھ روپے لے کر جانان نامی شہری کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ کلفٹن ڈیفنس، سہراب گوٹ، سپر ہائی وے، سچل اور گلستان جوہر سمیت کئی علاقوں میں اسٹریٹ کرائمز کی 40 وارداتوں کا بھی انکشاف۔ رمضان سے قبل مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ کراچی میں دالوں کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ۔ ارہڑ کی دال 400 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی۔ گھی اور تیل 50 روپے، چائے کی پتی 250 روپے کلو تک مہنگی۔ 100 والا چاول 220 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ لاہور میں چکن کی قیمت 670 روپے پہنچنے پر شہریوں کی دہائیاں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا ایک بار پھر برفانی طوفان اور شدید بارشوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاس اینجلس میں کئی مقامات پر سڑکیں بند۔ سخت سردی میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ بدھ کو نئے طوفان کی بھی پیشگوئی۔ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے پر یورپ کے عوام ناراض۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم سمیت کئی ممالک میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ روس سے مذاکرات اور بحران ختم کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب میں تبدیلی کی لہر۔ مسلح خواتین اہلکاروں کی پہلی بار فوجی پریڈ میں شرکت۔ موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ ریاست کی سلامتی اور تحفظ کی بحالی کا عزم۔ PSL میں لائٹنگ کا خرچہ حکومت کے ذمے۔
PCB رواں سال لائٹنگ خریدنے کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ پنجاب حکومت سے معاملات طے، لاہور اور راولپنڈی میں PSL میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ کراچی مرحلہ ختم ہونے کے بعد نیشنل اسٹیڈیم سے سامان آج راولپنڈی پہنچا دیا جائے گا۔ کراچی کی ٹیم کو راولپنڈی اور ملتان سلطانز کو لاہور پہنچنے کا گرین سگنل۔ PSL 8 میں ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ میں کراچی کنگز کی شاندار فتح، ملتان سلطانز کو 66 رن سے شکست۔ کراچی کے 167 کے جواب میں رضوان 11 101 رنز پر ڈھیر، 3 وکٹیں لینے پر تبریز شمسی پلیئر آف دی میچ قرار۔ فخر زمان کے دھواں دھار 96 رنز، عبداللہ شفیق نے بھی 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ لاہور قلندرز نے ہوم گراؤنڈ پر پہلے ہی میچ میں 241 رنز کا پہاڑ بنا دیا۔ پشاور زلمی 201 رنز پر ہمت ہار گئی، 40 رن سے شکست۔ پلو کی 2 باصلاحیت بہنوں نے اسکواش کے میدان میں نام کمانے کا سنہرا خواب دیکھ لیا۔ سنزل اور زرلیش صفدر نے ملکی و بین الاقوامی سطح پر کئی میڈلز جیتے، پاکستان کو گولڈ میڈل بھی جتوانے کا عزم۔ علم و ادب کا 3 روزہ میلہ تمام تر رعنائیوں کے بعد ختم ہو گیا۔ آخری روز افغانستان میں خواتین کے لیے علم و فن کے موضوع پر سیشن، بے مثال امجد اسلام امجد کے عنوان سے مکالمے میں لیجنڈ کو خراج تحسین پیش۔ فواد حسن فواد کی کتاب قفس کی رونمائی بھی کی گئی۔ انارکلی لاہور کی تاریخ پر بھی مکالمے اور ویڈیو سیشن ہوا۔ کراچی کی پرسکون ساحل سی ویو کا ماحول معطر، 4 روز تک رنگ برنگے ہزاروں اقسام کے پھول مہکتے رہے۔ ہر سو پھیلی خوشبو نے آنے والوں کو سحر میں جکڑ لیا۔ پھولوں کی نمائش کے شرکا تازگی کا احساس لیے واپس روانہ۔ اور گورنمنٹ کالج لاہور میں یوگا ڈے پر موسیقی اور طلباء کا رقص، بیماریوں اور ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے یوگا کی مشقوں کا مظاہرہ۔ پارکس کو آباد کریں، اسپتال ویران ہو جائیں گے، شرکا کی رائے۔